اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ ہماری جماعت چہارم کی اردو کی کتاب ہے۔ ہمارا عنوان ہے اساسی ذمہ داری، سبق نمبر 6 ہے اور ویڈیو نمبر 4۔ پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی اچھی بات ہے اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ عنوان کیا ہے؟ اساسی ذمہ داری ہے ہمارا عنوان، اور اس کے موضوع کیا ہیں؟ پیراگراف اور اسم معرفہ۔ موضوع پیراگراف ہے اور پیراگراف کا نام کیا ہے؟ امداد باہمی کی اہمیت۔ یہ ہمارا موضوع ہے پیراگراف، اساسی ذمہ داری کا پیراگراف ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ امداد باہمی کی اہمیت، اور ساتھ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسم معرفہ۔ سب سے پہلے اپنے پیراگراف دیکھ لیتے ہیں۔ امداد باہمی کی اہمیت۔ امداد باہمی کیا مطلب؟ آپس میں مل جل کر کام کرنا اور دوسروں کی مدد کا انتظار کیے بغیر کام کرنا ہے۔ امداد باہمی کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ اس طرح کام کرنے سے ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اور دوسروں سے شکوہ کرنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جن ممالک نے ترقی کی ہے، اس کی وجہ آپس میں مل جل کر کام کرنا ہے۔ اب دیکھیں امداد باہمی کیا ہوتا ہے؟ مل جل کر کام کرنا۔ آپ نے اساسی ذمہ داری سبق پڑھا ہے، اس کی پڑھائی بھی کی ہے اور وہ تقریباً آپ نے تمام غور سے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی۔ تو امداد باہمی کا مطلب جب ہے آپس میں مل جل کر کام کرنا ہے، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگ مل جل کر کام کریں۔ اس سے نہ صرف ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، بلکہ ہم لوگ جو ہر بات کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی بھی کام کوئی دوسرا ہی کرے، یہ عادت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس جب ہمیں خود ہو جاتا ہے تو ہم وہ اپنا کام خود کرتے ہیں، دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے۔ اس سے ہماری زندگی میں نہ صرف زندگی میں آسانی آئے گی، بلکہ اس سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ اب دنیا میں جتنے ممالک ترقی یافتہ ہیں، یعنی جن ملک نے ترقی کی ہوئی ہے، جیسے باہر کے ملک ہیں، یورپ ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ کیا ہے کہ وہ اپنے کام خود کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کی مدد کی طرف نہیں دیکھتے، کوئی آئے تو ان کی مدد کرے، بلکہ وہ اپنا ہر کام خود کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بہت آگے ہیں۔ اور پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کام امداد باہمی کے ذریعے سے کریں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، یعنی وہ بھی ترقی کر رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ خود اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہی کریں، ہم کس لیے کریں۔ جب ہم یہ چیز کہنا چھوڑ دیں گے نا، تو ہمارا ملک بھی انشاءاللہ جلد ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا۔ اپنی گلیوں اور محلے کی مرمت کے لیے حکومت یا کسی اور کا انتظار نہ کریں، بلکہ مل جل کر اپنا کام کریں۔ گلیاں یا نالیاں خراب ہوں تو اساسی ذمہ داری سے انہیں بر وقت مرمت کروائیں، سڑکوں کی مرمت کروائیں، محلے کی صفائی کا خیال رکھیں، غریبوں کی مدد کریں، غریب بچوں کو تعلیم دلوائیں، جن جگہوں پر پانی کی کمی ہے وہاں پانی کا انتظام کروائیں۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگ اپنے گھر سے ہی شروع کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنے محلے سے شروع کر سکتے ہیں۔ بڑے کام تو بعد میں کریں گے، جب ہم چھوٹے چھوٹے کام اپنے کرنے کی ہمیں خود عادت ہو جائے گی تو ہم لوگ انشاءاللہ بڑے کام بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں چھوٹے کام سے کیا مطلب ہے؟ اپنے گھر، اپنے گلی، اپنے محلے سے شروع کریں۔ جیسے ہماری اگر گلیاں خراب ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ حکومت آگے ٹھیک کروائے۔ حکومت کیا ٹھیک کروائے؟ ہمارا کام ہے کہ ہماری گلی ہے، ہمارا محلہ ہے، ہم خود اس کو ٹھیک کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کم از کم اتنے صاحب استطاعت لوگ ہیں کہ ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے کہاں سے شروع کریں؟ اپنے گلی یا محلے سے شروع کریں، اس کی مرمت کروائیں۔ اگر کہیں گند ہے، کچھ بھی نالیوں کا خراب ہے، گلیاں خراب ہیں، تو ہم لوگ کے خود مل جل کر کام کریں۔ حکومت کی طرف یا کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے خود اس کی مرمت کروائیں، سڑکوں کی مرمت کروائیں، محلے کی صفائی کا خود خیال رکھیں۔ اور سب سے ضروری بات، جو ہمارے ارد گرد ہمارے محلے میں ہمارے جو پڑوسی ہیں، غریب بچے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کی تعلیم کا انتظام کریں۔ اب دیکھیں اب ہم لوگ اچھے اسکولوں میں جب پڑھتے ہیں
تو ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا نا وہ اچھے اسکولوں میں جائیں، صرف غربت کی وجہ سے وہ کہیں جا نہیں سکتے۔ تو اگر ہم لوگ اپنے محلے کے ایک بچے کو بھی پڑھائیں تو ثواب کا ثواب بھی ہو جائے گا، اور ہم لوگ ساری زندگی وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ غریب بچوں کی مدد کریں، ان کی تعلیم دلوائیں، اور جن جگہوں پر پانی کی کمی ہے، بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پہ پانی کی بہت کمی ہوتی ہے، وہاں پہ اگر پانی کا انتظام کروا دیں تو جو بھی وہاں سے پانی پیے گا یا جو بھی استعمال کرے گا آپ کو ثواب ملے گا، اس کی نیکی ملے گی۔ پودے لگوائیں، علاقے میں ڈسپنسری کا بندوبست کریں۔ اس طرح ہم مل جل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں اور اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس طرح ملک بھی ترقی کرے گا اور ہم بھی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ پودے لگائیں، پودے لگانے سے نہ صرف ہمارے جتنے ہم پودے لگائیں گے اتنی بارشیں ہوتی ہیں، ماحول آلودہ نہیں ہوتا، جتنے درخت لگیں گے، آج کل درخت تو برائے نام رہ گئے، جتنے ہم درخت لگائیں گے اتنا ہی ہمارا ملک سرسبز اور خوشحال ہوگا۔ اور سب سے ضروری بات، اپنے علاقے میں ایک ڈسپنسری کا بندوبست کریں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے، ایمرجنسی پڑ جاتی ہے، لیکن ہم گاڑی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، یا پھر کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے جب ہم ان کو بڑے ہاسپٹل میں نہیں لے کے جا سکتے، بر وقت نہیں لے کے جا سکتے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں ہم لوگوں نے ایک ڈسپنسری کا انتظام کیا ہو تو بر وقت علاج ملنے سے کئی جانیں بچ سکتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے محلے میں ایک آدھ ڈسپنسری کا انتظام کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام میں اگر ہم لوگ کر لیں، اس کا احساس ہم لوگ خود کر لیں تو نہ صرف ہم ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزاریں گے بلکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور ہم خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ آگے آپ کی تحلیقی سرگرمی ہے۔ تحلیقی سرگرمی آپ کی کیا ہے؟ پہلے میں سے اسم معرفہ تلاش کر کے لکھیں۔ اب اسم معرفہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اب آپ نے پیرا پڑھنا ہے اور اس میں سے اسم معرفہ تلاش کر کے خود سے لکھنا ہے، یہ آپ کی تحلیقی سرگرمی ہے۔ پیرا پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ احمد خط لکھ رہا ہے۔ آمینہ پودوں کو پانی دے رہی ہے۔ اس میں سے آپ نے اسم معرفہ تلاش کر کے لکھنی ہے۔ ڈائری آپ کی پیراگراف امداد باہمی کی اہمیت لکھیں اور یاد کریں۔ اسم معرفہ لکھیں اور یاد کریں۔ آپ نے اپنے سمر پیک پہ یہ لکھنا ہے اور لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ یہ ہمارے اسکول کے ویب سائٹس اور یہ ان کے کانٹیکٹ نمبر ہیں، اگر کسی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کام نہایت دھیان سے، صاف ستھرا اور خوش خط کر کے لکھنا ہے، ریزنگ کٹنگ نہیں کرنی ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔